اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، وہ تمام دنیاوی محبتوں سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جائے، اسی کو پکارے، فرمان الہی و تبتل الیہ تبتیلا کہ مستاق ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جائے اور اس کے رگ ریشے میں اسی محبوب حقیقی کی یاد سما جائے، تو اسے ذکر الہی کی ساری حلاوتیں اور برکتیں یوں نصیب ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قرب خاص سے نوازے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں، اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو حرز جاں بنا لے اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہو تو اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دامن کو رحمت کی خیرات سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت کے قربان جائیں کہ اس کا جب ادنا سے ادنا بندہ بھی اسے یاد کرتا ہے تو وہ اپنی شان کریمی اور رحیمی کے ساتھ اسے یاد فرماتا ہے۔ اس کرم اور عطا کا اعلان باری تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے ذکر کو اپنا شعار بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع کے اندر اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاوے کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ذاکر جب تنہا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر تنہا کرتا ہے، اور جب وہ زمین پر مخلوق کا اجتماع منعقد کر کے خود بھی ذکر کرتا ہے اور بندوں سے بھی ذکر کرواتا ہے تو اللہ بھی عرش پر ارواح، ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کے اجتماع میں اس کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق انسانوں کے مجمع میں فرش زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور شان کے مطابق اس سے بدرجہ بہتر و بلند تر قدسیان فلک کے مجمع میں عرش بری پر اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وغیرہ کلمات کے ذریعے اس کی الوہیت، وحدانیت اور قدسیت و سبوحیت کے نغمے الاپتا ہے، اس کی عظمتیں، رفعتیں، سطوتیں، حسن و جمال اور جبروت و جلال کو بیان کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کیسے کرتا ہوگا؟ اور جواب میں اجر کے طور پر ملائکہ کے اجتماع میں عرش مولا پر کیا پکارتا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کو زمین پر اتار دیتا ہے اور اسے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ اس بندے
خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں حتیٰ کہ وہ مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ جو عمر بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے اور ایک پل بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اہل زمین میں یوں پھیلا دیا کہ ان کے وصال کے سینکڑوں سال بعد آج بھی کو بکو ان کا چرچا ہے۔ جیسے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کے وصال کو تقریباً 400 سال بیت گئے، مگر 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر یا باہو حق باہو آج تک ہو رہا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ تقریباً 800 سال قبل اس دنیا میں زمین پر تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، مگر 8 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ان کے دربار پر دنیا لاکھوں کی تعداد میں آ کر یا فرید حق فرید کہتی ہے۔ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال بیت گئے، مگر ان کا جو ذکر اللہ تعالیٰ کے نے مخلوق میں جاری فرمایا آج بھی یا غوث العظم کی صورت میں پورے عالم میں اس کی دھوم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجوری علیہ رحمہ کے وصال کو تقریباً 1100 سال گزر گئے، مگر آج تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ صبح و شام ان کے دربار پر آتے ہیں اور یا داتا گنج بخش کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا ان اولیاء و صلحاء اور اتقیاء و اصفیاء کے ذکر کی مقبولیت عام سے اللہ تعالیٰ ذکرتہ فی ملائی خیر منہم کا نظارہ زمین پر دکھا رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کو یوں دوام ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کا ذکر لوگوں کے دلوں میں یوں سرایت کر جاتا ہے کہ ان کے مزارات پر ہر وقت انسانوں کا ایک جھرمٹ رہتا ہے جو ان کے واسطے سے بارگاہ یزدی میں 10 بدعا ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔